آئے ہم خدا کے کلام کا مطالعہ واس کے عنوان مناسب امتیاز کی قوت اور خدا کا کلام کے تحت کرتے ہیں۔ قدیم اسرائیل کے زمانے میں سلیمان بادشاہ نے حکمت حاصل کرنے کے لیے دعا کی تھی تاکہ وہ خدا کی مرضی کے مطابق خدا کے لوگوں کی رہنمائی کر سکے۔ خدا نے سلیمان کی فریاد سنی اور اسے کثرت سے حکمت بخشی۔ سلیمان نے خدا کی بخشی حکمت کو کئی طریقوں سے ظاہر کیا، لیکن اس کی سب سے نمایاں خصوصیت یہ تھی کہ وہ فیصلہ کرتے وقت سچ اور جھوٹ میں امتیاز کر لیتا تھا۔ ایک دن دو عورتیں اپنا مقدمہ لے کر سلیمان بادشاہ کے پاس آئیں تاکہ اس سے فیصلہ لیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ اس کہانی کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ دو عورتیں ایک ہی گھر میں رہتی تھیں اور دونوں کے ہاں ایک ہی وقت میں بچہ پیدا ہوا۔ تاہم ایک عورت کا بچہ مردہ پایا گیا، اس لیے اس نے اپنے بچے کو اسی گھر میں رہنے والی دوسری عورت کے بچے سے بدل دیا۔ جب صبح ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے اٹھی تو اس نے دیکھا کہ اس کے سامنے موجود بچہ مرا پڑا تھا۔ تاہم جب اس نے بچے کو غور سے دیکھا تو اس کی گود میں بچہ اس کا اپنا نہیں تھا۔ جب وہ سمجھ گئی کہ یہ دوسری عورت کا بچہ ہے اور اس تبادلہ کا منصوبہ اس نے ترتیب دیا ہے تو ان میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ تب وہ انصاف کے لیے اپنی شکایت لے کر سلیمان بادشاہ کے پاس گئیں۔ چونکہ دونوں عورتوں نے دعویٰ کیا کہ زندہ بچہ اس کا اپنا ہے، اس لیے سلیمان بادشاہ کو بڑی سمجھداری سے فیصلہ کرنا پڑا کہ حقیقت میں کون سچا ہے۔ سلیمان بادشاہ نے پہلے کبھی بچے کو نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی وہ ان کے رشتے کے بارے میں جانتا تھا۔ تاہم خدا نے اس سے یہ سمجھنے کی حکمت بخشی کہ زندہ بچے کی حقیقی ماں کون ہے۔ چنانچہ سلیمان نے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ تلوار لے آئے اور زندہ بچے کو چیر کر دو ٹکڑے کر کے اس کو آدھا آدھا کر دے۔ بچے کو آدھا کرنے کا مطلب اسے مار ڈالنا ہے، کیا ایسا نہیں ہے؟ جب سلیمان بادشاہ نے اپنا حکم سنایا تو ایک عورت نے کہا، بادشاہ کا فیصلہ درست ہے۔ دوسری عورت نے کہا، آپ اسے بچہ دے دیں، مہربانی سے بچے کو مت ماریں، اسے زندہ رہنے دیں۔ اس موقع پر کیا اب آپ امتیاز نہیں کر پائیں گے کہ بچے کی حقیقی ماں کون ہے؟ سلیمان بادشاہ کو خدا نے یہ حکمت دی تھی کہ سچ اور جھوٹ میں اور نیک و بد میں امتیاز کرے۔ یہ اس آخری زمانہ میں بھی صادق آتا ہے۔ ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ بعض اوقات ابلیس ہمیں آزماتا ہے اور بعض اوقات ہمیں دھوکہ دینے کے لیے حالات سازگار بناتا ہے۔ چونکہ خدا ابتدا ہی سے انجام کو دیکھتے ہیں اور پہلے ہی جانتے ہیں کہ شیطان ہمیں کیسے دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا، اس لیے انہوں نے اپنے آسمانی فرزندوں کو خبردار کیا کہ اپنے ایمان میں مضبوط رہو۔ ہم پہلا پطرس باب 1 آیت 8 پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ پہلا پطرس باب 1 آیت 8، اس سے تم بے دیکھے محبت رکھتے ہو اور اگرچہ اس وقت اس کو نہیں دیکھتے تو بھی اس پر ایمان لا کر ایسی خوشی مناتے ہو جو بیان سے باہر اور جلال سے بھری ہے، اور اپنے ایمان کا مقصد یعنی یہ کیا ہے؟ روحوں کی نجات حاصل کرتے ہو۔ ایسی صورتحال میں جہاں وہ پہلے کبھی ان عورتوں سے نہیں ملا تھا یا اس نے ان کے بچوں کو نہیں دیکھا تھا، ایسی حکمت سے کام لیتے ہوئے سلیمان بادشاہ نے کیسے سچ اور جھوٹ میں امتیاز کیا؟ وہ اس لیے امتیاز کر سکا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ماؤں میں ایک فطری جبلت ہوتی ہے جو ان کے بچوں کے لیے گہری محبت پیدا کرتی ہے۔ اس زمانہ میں بے شمار کلیسیائیں، بے شمار مذہبی تنظیمیں اور ساحل سمندر کی ریت کی مانند بے شمار لوگ ہیں۔ تو پھر ہم سچ اور جھوٹ میں امتیاز کرنے کے لیے کیا استعمال کر سکتے ہیں؟ خدا ہمیں اس سوال کا جواب کچھ یوں دیتے ہیں، ہمارے ایمان کا مقصد کیا ہے؟ کتاب مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ یہ نہ بھولیں کہ ہمارے ایمان کا مقصد ہماری روحوں کی نجات ہے۔ شیطان نے شروع ہی سے ہمیشہ کیا کیا ہے؟ وہ ہمیشہ جھوٹ بولتا آیا ہے۔ جب شیطان نے آدم اور حوا کو نیک و بد کی پہچان کے درخت سے کھانے کے لیے فریب دیا تو اس نے خدا کی مرضی کے بارے میں جھوٹ گھڑا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے شیطان کی بات مانی، اسی لمحے سے وہ تباہی کی راہ پر چل پڑے تھے۔ یہ ایسا غیر دانشمندانہ اور احمقانہ فیصلہ تھا۔ سلیمان ماں کی محبت کے معیار کی بنیاد پر سچی ماں اور جھوٹی ماں میں امتیاز کرنے کے قابل ہوا تھا۔ ہمارے ایمان کے حوالے سے نجات کا منبع خدا ہے اور ہمارے ایمان کا مقصد ہماری روحوں کی نجات ہے۔
जो कोई इसे दुरुस्त तौर पर समझता है वो शैतान की आजमाइश में नहीं पड़ सकता। शैतान उन्हें धोखा नहीं दे सकता। इसकी वजह यह है कि उस शख्स के पास एक वाज़ेह मेयार होता है जिससे वो जांच सकता है कि आया कोई चीज सच्ची है या झूठी। जो इस मेयार पर कायम नहीं रहते वो बार बार आजमाए जाएंगे। लिहाजा यीशु ने हमें कहाँ अपना ईमान कायम करने को कहा? उन्होंने हमें कहा कि इसे चट्टान पर कायम करो। चट्टान कौन है? क्या ये किताब मुकद्दस में दर्ज नहीं है कि चट्टान मसीह को जाहिर करती है? अगर मसीह हमारे ईमान का मेयार ना हो तो एक शख्स की बात दुरुस्त लगेगी और जो कुछ दूसरा शख्स कहेगा वो भी सही लगेगा। इस तरह से सच्चाई का वाज़ेह मेयार कायम करना नामुमकिन हो जाता है। खुदा शैतान की सरगर्मियों को कैसे जाहिर करते हैं? हम पहला पतरस बाब 5 आयत 6 पर एक नजर डालते हैं। बस खुदा के कवी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे और अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। तुम होशियार और बेदार रहो। तुम्हारा मुखालिफ अबलीस गरजने वाले शेर बबर की तरह ढूंढता फिरता है कि वो किसकी तलाश में है, किसको फाड़ खाए। वो ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। ये इस जमाना में हो रहा है। ये सब इस वक्त रूहानी दुनिया में रूनुमा हो रहा है। आयत 9, तुम हमें किस में मजबूत होना चाहिए? ईमान में मजबूत होकर। हम आसानी से किसी शख्स की पहचान कर सकते हैं ये देखते हुए कि आया वो किताब मुकद्दस की तमाम तालीमात पर वैसे ही अमल कर रहा है जैसी वो हैं। फर्ज करें कि वो अपने मुंह और होंठों से कहते हैं मैं खुदा से मोहब्बत करता हूँ, मगर वो खुदा के अहकाम की नाफरमानी करते हैं, जैसे कि फसा को ना मनाना या सबत के दिन को तोड़ना। ये वाज़ेह तौर पर इस हकीकत की तस्दीक करता है कि उनका ईमान झूठा है। 2000 साल पहले यीशु ने फरीसियों और आलमे शरा से बात की थी। वो उस वक्त मजहबी रहनुमा थे। यीशु ने उन्हें वाज़ेह तंबीह की थी। उन्होंने कहा, ये उम्मत जुबान से तो मेरी इज्जत करती है मगर इनका दिल मुझसे दूर है। कोई कैसे जान सकता है कि आपके जहन में क्या है? क्या ख्यालात खुद ब खुद जाहिर हो जाते हैं? ताहम यीशु जानते थे। उन्हें कैसे मालूम हुआ? मती की किताब के 15वें बाब के मुताबिक वो किस किस्म की तालीमात हासिल कर रहे थे? यीशु ने कहा, तुम कैसे कह सकते हो कि तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो जबकि तुम्हें इंसानी अहकाम की तालीम दी जा रही है और उस पर अमल किया जा रहा है। क्या मुझसे मोहब्बत रखना मेरे उन अहकाम पर अमल करना नहीं है जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है? लोग खुदा के अहकाम को नजरअंदाज कर देते हैं और खाली अल्फाज कहते हैं जैसे कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। हम यीशु फौरन इम्तियाज कर सकते हैं कि आया उनकी बातें सच्ची हैं या झूठी। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे सुलेमान सच्ची माँ और झूठी माँ में इम्तियाज करने के काबिल था। हमें इस जमाना में मुनासिब फहम की जरूरत है। आयत 8 दोबारा देखते हैं। तुम होशियार और बेदार रहो। तुम्हारा मुखालिफ अबलीस गरजने वाले शेर बबर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। तुम हमें किस में मजबूत होना चाहिए? ईमान में मजबूत होकर और ये जानकर उसका मुकाबला करो कि तुम्हारे भाई जो दुनिया में हैं ऐसे ही दुख उठा रहे हैं। अब खुदा जो हर तरह के फजल का चश्मा है, जिसने तुमको मसीह में अपने अब्दी जलाल के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी मुद्दत तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें कामिल और कायम और मजबूत करेगा। अब्दुल अबाद उसी की सल्तनत रहे। आमीन। दुश्मन अबलीस गरजने वाले शेर बबर की तरह ढूंढता फिरता है। 40 दिनों के रोजे के बाद जब यस्सु को शैतान ने आजमाया तो वो आसानी से तमाम आजमाइशों पर गालिब आए। यस्सु ने क्या कहा था? आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। अगर तुम रास्ते से जीना चाहते हो तो खुदा के कलाम के मुताबिक चलो। शैतान चौंक गया क्योंकि जवाब बिल्कुल गैर मुतवक्का था। शैतान आमतौर पर किताब मुकद्दस के लफ्जों का गलत इस्तेमाल करता है ताकि फरेब और आजमाइश के जरिए किसी रूह को मार सके। उसने यीशु से कहा, अगर तुम हैकल के कंगुरे से अपने पैर नीचे गिरा दो तो इससे पहले कि तुम्हारे पांव पत्थर पर जा लगे फरिश्ते तुम्हें पकड़ लेंगे। उसने किताब मुकद्दस को तोड़ मरोड़ कर इस्तेमाल किया था।
پس یسوع نے کیا جواب دیا تھا؟ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ خدا کو آزمانا نہیں چاہیے بلکہ ان پر ایمان لانا چاہیے۔ اس لیے اگر ہم شیطان کی بات سنیں تو مسئلہ ہے، کیا یہ شیطان نہیں تھا جس نے ہمیں فریب دیا اور اس کے باعث ہم آسمان سے نکالے گئے اور زمین پر پھینکے گئے؟ اس کی باتیں سننا مسلسل آزمائش کا باعث بنتا ہے۔ ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، کیا میری روح کو یہ سننا چاہیے؟ اگر ہم اپنی روحوں کی نجات کے معیار پر توجہ مرکوز نہ کریں تو ہم ہرگز درست طور پر امتیاز نہیں کر پائیں گے اور ہمارا ایمان ہمیشہ ڈگمگاتا رہے گا۔ کہ شیطان نے یسوع کو آزمانے کی کوشش نہیں کی تھی؟ بعض اوقات وہ کتاب مقدس بھی استعمال کرتا ہے، وہ بہت چلاک ہے۔ اگر وہ سب کچھ آپ کے ساتھ ہو جو سلیمان بادشاہ کی آزمائش میں تھا تو آپ کیسا رد عمل ظاہر کریں گے؟ اگر آپ امتیاز کیے بغیر اقدام کرتے تو شاید آپ سوچتے اس کا 50-50 چانس ہے، یہ سب محض قسمت کا معاملہ ہے اور بچے کو اس کی حقیقی ماں کو دینے کا موقع ضائع ہو جاتا۔ سلیمان نے بالکل صحیح امتیاز کیا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس یہ طے شدہ معیار تھا کہ کیا صحیح ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے ایمان میں بھی اگر کوئی معیار نہ ہو تو ہم ہمیشہ ڈاواں ڈول رہیں گے، کیا آیا کچھ سچ ہے یا جھوٹ؟ ایسا کیوں ہے؟ شیطان ایک پھاڑنے والا بھیڑیا ہے جو روحوں کو لوٹتا ہے، لیکن وہ باہر سے کیسا دکھتا ہے؟ چونکہ وہ بھیڑوں کے لباس میں اپنے شکار کے پاس آتا ہے تو وہ اسے پہچان نہیں سکتے۔ اس کے علاوہ چونکہ سچائی روحانی ہے اس لیے جسمانی لوگوں کے لیے اسے درست طور پر پہچاننے اور امتیاز کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اسی لیے آج خدا ہمیں حکمت دے رہے ہیں جس کی ہمیں ضرورت ہے، اور اپنے ایمان کا مقصد یعنی روحوں کی نجات حاصل کرتے ہو۔ تاہم شیطان بھی بنائے عالم سے مسلسل بنی نوع انسان کے کانوں میں فریب دینے والی باتیں کہتا رہا ہے، بالکل اسی طرح جیسے اس نے ہوا کو نیک و بد کی پہچان کے درخت سے کھانے پر آمادہ کرنے کے لیے فریب دینے والی باتوں کا استعمال کیا۔ روحانی دنیا میں خدا کی باتیں اور شیطان کی باتیں پائی جاتی ہیں۔ خدا نے ہمیں نیک و بد کی پہچان کے درخت کی خصوصیات سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، جب تم اس میں سے کھاؤ گے تو مر جاؤ گے۔ اس کے باوجود جب آپ شیطان کی باتیں سنتے ہیں تو یہ اصل میں کچھ بہتر لگتی ہیں۔ اس لیے ہمیں خدا کے کلام پر توجہ دینے کی ضرورت ہے جو ہمیں ہماری روحوں کی نجات دیتے ہیں۔ آئے ہوسیہ کی کتاب باب 8 آیت 11 سے جاری رکھتے ہیں۔ چونکہ افرائیم نے گناہگاری کے لیے بہت سی قربان گاہیں بنائی، اس لیے وہ قربان گاہیں اس کے گناہگاری کا باعث ہوئی۔ اگرچہ میں نے اپنی شریعت کے احکام کو ان کے لیے ہزارہا بار لکھا پر وہ ان کو کیسا خیال کرتے ہیں؟ اجنبی خیال کرتے ہیں۔ چونکہ خدا ابتدا ہی سے انجام کو دیکھتے ہیں تو کیا وہ ہمیں درست راہ نہیں دکھاتے؟ یہی وجہ ہے کہ کتاب مقدس ہم پر اجاگر کرتی ہے کہ خدا پر ایمان رکھیں اور ان پر توکل کریں۔ آپ سب، کیا ان لوگوں کی روحوں کو نجات بخشی جا سکتی ہے جو خدا کے کلام کو اجنبی خیال کرتے ہیں؟ چاہے وہ بادشاہوں یا عمرہ، ہمیں ان کے رتبے کو نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ اس کی بجائے یہ پوچھنا چاہیے کہ کیا ان کی روحوں کی نجات واقعی ان کے اعمال سے حاصل ہو سکتی ہے؟ ہمیں اس سوال کا درست جواب دینے کے قابل ہونا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب اس قسم کے معاملات میں اچھے منصف بنیں گے۔ کیا آپ کے خیال سے یوں نجات حاصل ہو سکتی ہے؟ یہ ہرگز حاصل نہیں ہو سکتی۔ آئے ہم فسح کی سچائی سے جائزہ لیتے ہیں کہ کون خدا کی شریعت کو درست طور پر مان رہا ہے۔ لوکا باب 22 آیت 7 سے دیکھتے ہیں۔ اور عید فطیر کا دن آیا جس میں فسح ذبح کرنا فرض تھا، اور یسوع نے پطرس اور یوحنا کو یہ کہہ کر بھیجا کہ جا کر ہمارے کھانے کے لیے، یہ تیاری کس کے لیے ہے؟ فسح تیار کرو۔ آیت 13 کے مطابق شاگرد باہر گئے اور فسح کی تیاری کی۔ آیت 19 کی طرف جاتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ یسوع نے کیسے فسح منائی تھی۔ لوکا باب 22 آیت 19۔ پھر اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور یہ کہہ کر ان کو دی کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے۔ تو پھر انہوں نے ہمیں کیا حکم دیا تھا؟ یہی کیا کرو، یہ خدا کا کلام ہے۔ تو پھر ان کے کلام کو سننے والوں کو کیا کرنا چاہیے؟
میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ اور اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ یہ کہہ کر دیا کہ یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے جو کس کے واسطے بہایا جاتا ہے؟ تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے۔ ہوشیہ باب 8 میں خدا نے کہا، میں نے اپنی شریعت کے احکام کو ان کے لیے لکھا، لیکن وہ انہیں کیا گردانتے ہیں؟ انہوں نے خدا کے کلام کو اپنے لیے غیر متعلقہ سمجھا۔ آج کل کیا ایسے بہت سے لوگ نہیں ہیں جو زندگی کی سچائی فسا کو اجنبی سمجھتے ہیں؟ تو مہربانی سے آج ہوشیہ باب 8 اور لوکا باب 22 کے الفاظ سے فیصلہ کریں۔ کون سا فریق واقعی نجات پا سکتا ہے اور کون سا فریق نہیں پا سکتا؟ جو لوگ خدا کے کلام کو سنتے ہیں وہ خدا کی طرف ہیں اور یقیناً نجات پائیں گے۔ تاہم خدا کے لوگوں کو نئے عہد کی فسا کی سچائی ماننے سے روکنے کے لیے 325 بعد از مسیح میں نکایا کونسل منعقد کی گئی اور انہوں نے چلاکی سے فسا پر بہتان لگایا اور اس کے منانے کے وقت کو بدل ڈالا۔ ہمیں امتیاز کرنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت کیا ہوا تھا۔ کیا فسا منانے والی کلیسیا خدا کے کلام کی فرمانبرداری کرتی ہے، یا وہ کلیسیا جو فسا منانے سے روکتی ہے خدا کے کلام کی فرمانبرداری کرتی ہے؟ آپ سب، کیا یہ امتیاز کرنا مشکل ہے کہ صحیح جواب کیا ہے؟ یہ الفاظ بہت سادہ ہیں۔ چونکہ وہ فسا کو اجنبی سمجھتے ہیں تو یسوع کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے، میں کبھی تمہیں جانتا نہ تھا، اے بے شرع لوگوں، میرے پاس سے چلے جاؤ۔ کیا وہ اس طرح سے انہیں جلا وطن نہیں کر دیں گے؟ ہمارے اعمال کے نتائج کا فیصلہ عدالت کے دن ہوگا۔ چاہے جو بھی ہو، ہمیں خدا کی آواز سننی چاہیے۔ اس کے باوجود وہ نہایت مکار الفاظ سے تہمت لگاتے ہیں، جیسے کہ فسا موسیٰ کی شریعت کا حصہ ہے، تم نے عہد نامہ کے زمانہ میں پرانے عہد نامہ کی شریعت کیوں مانتے ہو؟ کیا ہم سب کو واضح طور پر امتیاز نہیں کرنا چاہیے کہ خدا کی کیا مرضی ہے؟ ہم آموس باب 2 آیت 4 پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ یہودا کے 3 بلکہ 4 گناہوں کے سبب سے میں اس کو بے سزا نہ چھوڑوں گا، کیونکہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے خداوند کی شریعت کو رد کیا، اور انہوں نے اور کیا کیا ہے؟ انہوں نے احکام کی پیروی نہ کی، اور ان کے جھوٹے معبودوں نے جن کی پیروی ان کے باپ دادا نے کی ان کو گمراہ کیا ہے۔ خدا نے ہمیں کتاب مقدس بخشی اور بنی نوع انسان کی نجات کے لیے اپنے تمام ضابطے، احکام اور شریعت قائم کی ہے۔ تاہم وہ خدا کے حضور پکارتے ہیں کہ مجھے آپ سے محبت ہے، جبکہ وہ ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ میں خدا کی باتوں پر عمل نہیں کر سکتا۔ دراصل جو بات وہ کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ واقعی خدا سے محبت نہیں رکھتے، یہ ان کا حقیقی ارادہ ہے۔ آموس باب 2 کے مطابق انہوں نے خدا کی شریعت کو رد کیا اور ان کے احکام کو نہیں مانا، اور نتیجہ کیا نکلا تھا؟ ان کے جھوٹے معبودوں نے جن کی پیروی ان کے باپ دادا نے کی ان کو گمراہ کیا۔ فریب کھانے والے یہ سمجھ نہیں سکتے کہ وہ فریب کھا رہے ہیں۔ کیا فریب کھانا یہ نہیں ہوتا کہ سچ اور جھوٹ میں امتیاز کرنے کی صلاحیت کھو جاتی ہے؟ آئیں متی کی کتاب باب 13 آیت 24 سے دیکھتے ہیں۔ اس نے ایک اور تمثیل ان کے سامنے پیش کر کے کہا کہ آسمان کی بادشاہی اس آدمی کی مانند ہے جس نے اپنے کھیت میں اچھا بیج بویا، مگر لوگوں کے سوتے میں اس کا دشمن آیا۔ دشمن کون ہے؟ ابلیس۔ وہ آیا اور گیہوں میں کڑوے دانے بھی بو گیا۔ پس جب پتیاں نکلیں اور بالیں آئیں تو وہ کڑوے دانے بھی دکھائی دیے۔ نوکروں نے آ کر گھر کے مالک سے کہا، اے خداوند، کیا تو نے اپنے کھیت میں اچھا بیج نہ بویا تھا؟ اس میں کڑوے دانے کہاں سے آ گئے؟ مالک نے کیا کہا تھا؟ اس نے ان سے کہا، یہ کسی دشمن کا کام ہے۔ مالک کو فوراً علم ہو گیا تھا۔ مسیح جو ہمیشہ سچ اور جھوٹ میں امتیاز کرتے ہیں نے کہا، یہ کسی دشمن کا کام ہے، یعنی یہ شیطان نے کیا ہے۔ انہیں کیسے معلوم تھا؟ شیطان ہمیشہ ہمیں خدا کی آواز سننے سے روکتا ہے۔ جب ہم خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو وہ نفرت کرتا ہے۔ اسی لیے اس نے خدا کے مقررہ اوقات و شریعت کو بدل دیا تھا۔ غلطیوں باب 1 آیت 6 کے مطابق اس نے اور طرح کی خوشخبری پیدا کی تھی
यूं वो लोगों को आसमान की बादशाही की राह पर चलने से रोकता है जिसे खुदा ने खोला है। जैसे उसने आसमान पर लोगों को फरेब दिया था, वैसे ही वो अब तक इस जमीन पर धोखा देने वाले का किरदार अंजाम दे रहा है। इसीलिए हम में सही और गलत में इम्तियाज करने की अहलियत होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। बाब 13 आयत 36। उस वक्त वो भीड़ को छोड़कर घर में गया और उसके शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा कि खेत के कड़वे दानों की तमसील हमें समझा दे। उसने जवाब में कहा कि अच्छे बीज का बोने वाला इब्ने आदम है। यसू ने बयान किया कि अच्छा बीज बोने वाला किसान वो खुद हैं और खेत दुनिया है, और अच्छा बीज बादशाही के फर्जंद और कड़वे दाने उस शरीर के फर्जंद हैं। जिस दुश्मन ने उनको बोया वो अबलीस है, और कटाई दुनिया का आखिर है, और काटने वाले फरिश्ते हैं। पर जैसे कड़वे दाने जमा किए जाते और आग में जलाए जाते हैं, वैसे ही दुनिया के आखिर में होगा। नौकरों ने पूछा, मालिक खेत में कड़वे दाने बहुत हैं, क्या आप चाहते हैं कि हम उन्हें जमा करें? मालिक ने क्या जवाब दिया था? आयत 29। उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि कड़वे दाने जमा करने में तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कब तक? कटाई तक दोनों को इकट्ठा बढ़ने दो। कटाई कब है? सादा अल्फाज में कहें, दुनिया के आखिर तक दोनों को इकट्ठा बढ़ने दो। वो जानता था मगर उन्हें छोड़ने को कहा। तो फिर कड़वे दानों की पहचान क्या है? आयत 39 की तरफ वापस जाते हैं। जिस दुश्मन ने उनको बोया वो अबलीस है, और कटाई दुनिया का आखिर है, और काटने वाले फरिश्ते हैं। बस जैसे कड़वे दाने जमा किए जाते और आग में जलाए जाते हैं, वैसे ही दुनिया के आखिर में होगा। इब्ने आदम अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो सब ठोकर खिलाने वाली चीजों और बदकारों को उसकी बादशाही में से जमा करेंगे और उनको आग की भट्टी में डाल देंगे। पहले यसू ने कहा, कड़वे दाने जमा कर लो और जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो। लेकिन आयत 41 में उन्होंने कहा, बदकारों को जमा करके आग की भट्टी में डाल दो। आखिरकार कड़वे दाने किसे जाहिर करते हैं? ये गैर शरी को जाहिर करते हैं, जो कि खुदा की शरीयत की नाफरमानी है। जब यसू 2000 साल पहले इस जमीन पर आए थे, तो उन्होंने वाज़े तौर पर हमें सिखाया था कि ये ऐसा अमल है जो हरगिज निजात का बाइज़ नहीं बन सकता। तो फिर हमें किताब मुकद्दस के अल्फाज के साथ क्या करना चाहिए? हमें खुदा के कलाम को सुनना और इस पर अमल करना चाहिए। जब खुदा कहते हैं याद करके 7वां दिन पाक मानना, तो हमें खुदा के कलाम की पैरवी करनी चाहिए। फरेब देने वाला कहता है, क्या फर्क पड़ता है अगर हम हफ्ते को इबादत करें या इतवार को? जो चीज अहम है वो खुदा की इबादत करना है। तो हम खुदा ने हमें सिखाया कि ये खुदा की इबादत का तरीका नहीं है। जो इन लफ्जों से धोखा खाते हैं वो खुदा की मर्जी को गलत समझेंगे। तुम जो सबत का दिन मानते हो मेरे लोग होगे। ये किसके अल्फाज हैं? दुनिया के लोग कहते हैं, क्या फर्क पड़ता है अगर हम हफ्ते को इबादत करें या इतवार को? तुम किसी भी दिन इबादत कर सकते हो। जब हम अपने आप से पूछें कि क्या खुदा ने वाकई ऐसा कहा है, तो हम समझ जाते हैं कि उनके ख्यालात खुदा के कलाम से कितने मुख्तलिफ हैं। जब तक हम अपनी रूहों की निजात पर तवज्जो ना करें, जो कि हमारे ईमान का हतमी मकसद है, तो हम हरगिज शैतान के रूहानी मंसूबों में इम्तियाज नहीं कर पाएंगे। यसू ने ये कहते हुए कि ये किसी दुश्मन का काम है, फौरन जान लिया कि ये किसने किया है। ये बिल्कुल वैसे ही है जब सुलेमान जल्द ही सच्ची माँ और झूठी माँ में फर्क करने के काबिल हो गया था। भाइयों और बहनों, हमें भी इम्तियाज करने वाला रूह कुद्दस हासिल करना चाहिए। जो कुछ खुदा ने हमें करने को कहा है, हमें उसे समझने के लिए खुदा की आवाज सुननी चाहिए। आए पैदाइश बाब 3 की तरफ जाते हैं। पैदाइश बाब 3 आयत 1। और सांप कुल दश्ती जानवरों से जिनको खुदावन खुदा ने बनाया था चालाक था, और उसने औरत से कहा, क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना? औरत ने सांप से कहा कि बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है कि तुम ना तो उससे खाना और ना छूना, वरना मर जाओगे। तब सांप ने औरत से कहा कि तुम हरगिज ना मरोगे। किसने कहा तुम हरगिज ना मरोगे? ये अल्फाज खुदा के नहीं हैं, बल्कि शैतान के हैं, जिसे सांप के तौर पर बयान किया गया है। खुदा ने क्या कहा था? जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा।
اس منظر نامے میں جب ایک فریق کہتا ہے اسے کھاؤ تو تم نہیں مرو گے اور دوسرا فریق کہتا ہے کہ جب تم اسے کھاؤ گے تو مر جاؤ گے، تو ہمیں کس کی سننی چاہیے؟ بدقسمتی سے باغ عدن میں ہوا شیطان کی باتوں میں آ گئی۔ خدا کے الفاظ ہمیشہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ کیا خدا ہمیں اس راہ سے آگاہ نہیں کر رہے جو ہمیں آسمان کی ابدی بادشاہی اور ہماری روحوں کی ابدی نجات کو لے جاتی ہے؟ ہم یوحنا کی کتاب باب 8 آیت 35 پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اور غلام ابد تک گھر میں نہیں رہتا، بیٹا ابد تک رہتا ہے۔ پس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم واقعی آزاد ہوگے۔ میں جانتا ہوں کہ تم ابراہیم کی نسل سے ہو تو بھی میرے قتل کی کوشش میں ہو، کیونکہ میرا کلام تمہارے دل میں جگہ نہیں پاتا۔ میں نے وہ کیا کر رہے ہیں جو اپنے باپ کے ہاں دیکھا ہے وہ کہتا ہوں، اور تم نے جو اپنے باپ سے سنا ہے وہ کرتے ہو۔ یہاں اپنے باپ سے مراد شیطان ہے۔ یسوع نے کہا، میں نے جو اپنے باپ کے ہاں دیکھا ہے وہ کہتا ہوں، اور تم نے جو اپنے باپ سے سنا ہے وہ کرتے ہو۔ تو پھر جو ہم کر رہے ہیں اس کے مطابق ہم آسانی سے جان سکتے ہیں کہ ہم کس کی اولاد ہیں۔ اگر ہم کہیں ہمیں سبت کا دن اور فسح ماننی چاہیے تو پھر ہمارا باپ کون ہوگا؟ دیگر لوگ کہتے ہیں ہمیں اتوار اور کرسمس منانا چاہیے۔ خدا نے ہمیں ہرگز یہ چیزیں نہیں بخشی ہیں اور نہ ہی یہ خدا کی عیدیں ہیں۔ یسوع نے کہا کہ وہ سبت کے مالک ہیں اور ہمیں لوکا باب 4 میں سبت ماننے کا نمونہ بھی دکھایا۔ یسوع سے تعلیم پانے والے رسول بھی سبت کا دن مانتے تھے۔ کیا یہ اعمال کی کتاب میں کئی مرتبہ درج نہیں ہے؟ اس کے علاوہ متی باب 24 میں یسوع نے کہا، دعا کرو کہ تم کو جھاڑوں میں یا سبت کے دن بھاگنا نہ پڑے۔ انہوں نے ایسا کیوں کہا تھا؟ سردیوں میں سردی بہت شدید ہو سکتی ہے اور ہمیں سبت کے دن عبادت کرنی ہے۔ تاہم اگر ہم بھاگ رہے ہوں تو کیا ہم درست طور پر سبت منا سکتے ہیں؟ یسوع نے متی باب 24 آیت 20 میں آخری دنوں میں بھی سبت ماننے کی اہمیت پر بہت زور دیا۔ اگرچہ خدا نے ہمارے لیے اس تمام شریعت کو لکھا ہے، پر کیا یہ بدقسمتی کی بات نہیں ہے کہ آج کلیسیائیں خدا پر ایمان رکھنے کا دعویٰ تو کرتی ہیں لیکن خدا کی آواز بالکل نہیں سنتی۔ سبت کا دن میرے اور تمہارے درمیان ایک نشان ہے۔ تم واقعی میرے لوگ اور میرے فرزند ہو۔ کیا نئے عہد کی فسح کی سچائی ان وعدوں کے ساتھ قائم نہیں کی گئی تھی؟ آج کے وعظ کا مقصد اس بات پر زور دینا ہے کہ ہمیں خدا کی آواز سننی چاہیے۔ تاہم ایسے لوگ ہیں جو خدا پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن پھر بھی خدا کی آواز کو اجنبی سمجھتے اور اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ چونکہ انہوں نے اپنے عام فہم اور فیصلے کو خدا کے کلام سے زیادہ فوقیت دی تو وہ شیطان کی باتیں سننے لگتے ہیں۔ پس نیک و بد کی پہچان کا درخت جسے نہیں کھانا چاہیے تھا ان کے لیے پرکشش بن گیا۔ وہ ان کی آنکھوں کو خوشنما اور عقل بخشنے کے لیے خوب لگا۔ آخرکار کیا ان نتائج میں سے کسی ایک کا بھی انجام بالکل ویسے ہی نہیں ہوتا جیسا شیطان چاہتا تھا؟ اسی لیے یسوع نے کہا کہ جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو میرے باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ کیا ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ہماری نجات حاصل کرنے کا شارٹ کٹ نہیں ہے؟ ہم پہلا یوحنا باب 2 آیت 18 سے دیکھتے ہیں۔ اے لڑکو، یہ اخیر وقت ہے اور جیسا تم نے سنا ہے کہ مخالف مسیح آنے والا ہے، اس کے موافق اب بھی بہت سے مخالف مسیح پیدا ہو گئے ہیں۔ اس سے ہم جانتے ہیں کہ یہ اخیر وقت ہے۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ نکلے تو ہم ہی میں سے۔ شروع میں یہ لوگ نجات پانے کی کوشش میں کلیسیا میں شامل ہوئے تھے، لیکن آخر میں ان کے مختلف مقاصد تھے اور انہوں نے خدا کی آواز کو سننا چھوڑ دیا تھا۔ وہ نکلے تو ہم ہی میں سے مگر ہم میں سے تھے نہیں، اس لیے کہ اگر ہم میں سے ہوتے تو ہمارے ساتھ رہتے، لیکن نکل اس لیے گئے کہ یہ ظاہر ہو کہ وہ سب ہم میں سے نہیں ہیں۔
کتاب مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ ابتدائی کلیسیا کے زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے جنہوں نے سچائی کو قبول کر لیا تھا، لیکن آخرکار وہ کلیسیا کو چھوڑ گئے۔ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا میں خدا کی آواز نہیں سنوں گا۔ تاہم خدا ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جو ان کی بھیڑیں ہیں وہ ان کی آواز سنتے ہیں۔ آئے یوحنا باب 10 آیت 25 پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ یسوع نے انہیں جواب دیا کہ میں نے تو تم سے کہہ دیا مگر تم یقین نہیں کرتے۔ جو کام میں اپنے باپ کے نام سے کرتا ہوں وہی میرے گواہ ہیں، لیکن تم اس لیے یقین نہیں کرتے کہ ایسا کیوں ہے؟ میری بھیڑوں میں سے نہیں ہو۔ میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں اور میں انہیں جانتا ہوں اور وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں، اور میں انہیں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہوں اور وہ ابد تک کبھی ہلاک نہ ہوں گی اور کوئی انہیں میرے ہاتھ سے چھین نہ لے گا۔ میرا باپ جس نے مجھے وہ دی ہے سب سے بڑا ہے اور کوئی انہیں باپ کے ہاتھ سے نہیں چھین سکتا۔ ان لوگوں کی کیا خصوصیات ہیں جنہیں خدا نے میری بھیڑیں پکارا ہے؟ یسوع کہتے ہیں کہ یقیناً وہ ان کی آواز سنیں گے۔ انہوں نے کہا میں انہیں جانتا ہوں اور وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں۔ خدا یہ پہلے ہی جانتے تھے۔ اس زمانہ میں مسیح آن سانگ ہونگ اور آسمانی ماں نئی یروشلم نے ہمیں نئے عہد کے فرمان اور ضوابط اور شریعت بخشی ہے اور ہمیں خدا کی آواز سننے کی اجازت دی ہے، جس وجہ سے ہمیں باپ اور ماں کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ کتاب مقدس اور نبیوں نے زمانوں سے ہمیں سکھایا ہے کہ یہ نجات کی راہ، آسمان کی ابدی بادشاہی کی راہ، انصاف کی راہ، فضل کی راہ اور برکات حاصل کرنے کی راہ ہے جو خدا ہمارے لیے چاہتے ہیں۔ اس زمانہ میں ہمیں مناسب امتیاز کی قوت کی ضرورت ہے۔ شیطان گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ صورتحال جو بھی ہو ہمیں سلیمان کی مانند ایمان کی حکمت ڈھونڈنی چاہیے۔ چاہے جو بھی ہو ہمیں آخر تک باپ اور ماں کی راہ کی پیروی کرنی چاہیے، وہ راہ جس پر خدا ہمیں لے جا رہے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، جس راہ پر ہم چل رہے ہیں وہ درست راہ ہے۔ بعض اوقات درست راہ پر ظلم و ستم، مختلف رکاوٹیں، آزمائشیں اور حتیٰ کہ ہمیں دھوکہ دینے کی کوششیں بھی شامل ہوتی ہیں۔ اگرچہ شیطان کی طرف سے بہت سی آزمائشیں ہیں، پر آپ کو آخر تک اپنے ایمان میں محفوظ رہنا چاہیے اور صرف خدا کی آواز سننی چاہیے۔ جب تک ہم خدا کی آواز کی پیروی کرتے ہیں جیسی یہ ہے تو ہم یقیناً آسمان کی ابدی بادشاہی میں داخل ہوں گے، یہ امید کرتے ہوئے کہ ہم خدا کی تعلیمات کے زیادہ وفادار ہوں گے۔ ان لوگوں کو مناسب طور پر آگاہ کریں گے جو اب تک آسمان کی بادشاہی کو نہیں جانتے اور انہیں امید دیں گے۔ میں آج کا وعظ ختم کرنا چاہوں گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔